اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے انسانی لائف سائیکل۔ اگرچہ یہ لائف سائیکل جو ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے، اور اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو بڑی لمبی اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کے اوپر کئی گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے، اور بلکہ کئی دنوں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہاں پہ مختصر بیان کروں گا، اور اس کے اوپر جو میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوبویسلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پہلے جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ بچپن ہی ہوتا ہے۔ آل دو اس کے بھی آگے پھر درجے ہیں، کچھ انفینٹس سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھیلنا کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ باقی جو بچے ہوتے ہیں اس کے ہم عمر جو ہیں ان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ اس وقت اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ تھرسٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھے کھلونے۔ اگر کسی دوست کے یا ساتھی کے پاس اچھا کھلونا ہے تو اس کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھیلے، یا پھر اس کے پاس بھی ایسا کھلونا ہو، اور پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی سینس آف ڈیپریویشن اس کے اندر پیدا نہ ہو اور اس کو ایسا کھلونا دیا جائے۔ اچھے لباس وہ چاہے گا، وہ اچھی کھانے پینے کی چیزیں جو بچوں کے لیے خاص اٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے کوئی ٹافی ہے، چوگم ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو بچے عام پسند کرتے ہیں وہ اس کو پسند کرے گا۔ رنگ دار لباس جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، یہ خواہشات ہوتی ہیں انسان کی پہلے درجے میں۔ اور پھر یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ماں جو ہے یا باپ جو ہے اس کو ہر وقت جو ہے پیمپر کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اس کو گود میں بھی اٹھائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے بعد آ جاتا ہے لڑک پن۔ لڑک پن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ وہ 5 ایئرس پلس اس کی ایج ہو گئی ہے، اب وہ اسکول وغیرہ میں داخل ہو گیا۔ اب اسکول وغیرہ میں داخل ہو گیا تو اس کی اب خواہش کیا ہے کہ اچھی تعلیم اس کو ملے، اور اس میں وہ آپ کہہ لیں کہ جو لڑکوں والی جتنی بھی خواہشات ہیں، جس میں اچھے دوست بنائے گا، اچھی جگہ گھومے پھرے گا، اور آج کل کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھا موبائل فون ہونا چاہیے، اسمارٹ فون ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی وہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور تعلیم جو ہے اس میں کسی بہت اچھے انسٹیٹیوشن کے اندر اس کو تعلیم ملے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ بہترین تعلیم اس کو کی منازل طے کرے، اور ماسٹر کرے یا گریجویشن کرے، کوئی انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یا پھر اسی طرح کے کوئی جو مختلف لائنز ہیں، فیلڈز ہیں ایجوکیشن کے اندر، جو بعد میں پروفیشنل لائف میں کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں، اچھے پروفیشن کو اختیار کرنے میں، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ پروفٹیبل بنانے میں۔ تو وہ تعلیم وہ لے گا، اور یہ اس کی جستجو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا فیز اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوانی کا۔ جوانی سے مراد یہ ہے کہ ہی از پلس 20 ناؤ، یعنی ٹین ایج گزر گئی، 20 پلس آ گیا، اب وہ تعلیم حاصل کر چکا ہے، اور اب اس کی خواہش کیا ہے کہ اگر تو وہ جاب کرنا چاہ رہا ہے تو وہ چاہے گا کوئی اچھا جاب اس کو ملے، اور گورنمنٹ کا جاب اچھا ملے۔ اگر اس کو اتھارٹی چاہیے تو کہے گا چلے CSS کر لیتا ہوں، یا اس طرح کے کو دیگر جو جاب ہیں وہ لے لیے جائیں۔ یا پھر اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، پیس آف مائنڈ ہو اور ارننگ زیادہ ہو، اور وہ جو ہے ایک سیٹل لائف گزارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے، تو ایسی صورت میں وہ پھر کیا کرے گا، وہ دوسرے پروفیشن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہوتے ہیں، ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں، جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ بن گیا ہے تو وہ اس میں چلا گیا، کسی اچھی کمپنی میں چلا گیا۔ اگر اچھا کو اس نے لا کر لیا تو اچھا جو ان کا جو لیگل کا شعبہ ہے اس کمپنی کا، اس میں وہ کوشش کرے گا جانے کی۔ اس طرح دیگر جو شعبے ہیں، مارکیٹنگ ہے، آپ کہہ لیں کہ سپلائی چین ہے، اس طرح کے وہ سارے جو شعبے ہیں اس کے اندر وہ جانے کی کوشش کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ اچھی کمپنی میں، ملٹی نیشنل کمپنی میں، اچھی ریپیوٹ کی جو ہے اس میں جائے، یا پھر اگر ملکی لیول پہ بھی کمپنی ہے تو ایسی ہو جہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ ہو، پروفیشنل انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ پولیٹکس نہ ہو، اور وہ سکون کے ساتھ وہاں پہ اپنا جاب بھی کرے اور ارننگ بھی کرے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ یا پھر وہ بزنس اگر کرتا ہے، یا اس کے پیرنٹس اگر بزنس میں ہیں تو وہ پھر بزنس کے اندر، تو وہ چونکہ تعلیم کے ساتھ ہی عام طور پہ جو اچھے پیرنٹس ہیں جو بزنس فیملی سے ہیں وہ ان کو ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی گرومنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر وہ بزنس کا باقاعدہ کوئی نہ کوئی ونگ سنبھال لیتے ہیں، اور پھر اگر والدین کے اندر بھی استطاعت ہو
اور وہ جو کمپنی جو ان کی اپنی ہے یا بزنس ایسا ہے اس کے اندر اتنی فائنینشیل اسٹرینتھ اس کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک الگ سے بزنس بنا کے دے دیا جائے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی دوسرے ملکوں میں بھی مختلف جو بزنس فیملیز ہیں ان کے آگے پھر گروپس بن جاتے ہیں کمپنیوں کے, اور وہ گروپس اسی طرح بنتے ہیں کہ وہ کمپنیاں بڑھاتے جاتے ہیں اور اس میں پھر اپنے بچوں کو سیٹل کر دیتے ہیں, بچے پھر سی او بن جاتے ہیں یا کچھ اور چیف آپریٹنگ افسر بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو وہ براٹ اپ کرے. اب کیا ہے, اب کرنی ہے اس نے اگلی اسٹیج آئی تھی شادی. جب وہ سیٹل ہو گیا جاب کے اندر, پروفیشن کے اندر یا بزنس کے اندر, تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ اس کی ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اس کے اپنے ذہن میں بھی ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کے جو ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کرتے ہیں. اگر وہ خاتون ہے تو اس کے لیے اچھا لڑکا تلاش کرتے ہیں. اچھے لڑکے کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریف النفس ہو, عزت کرنے والا ہو, عزت کروانے والا ہو, اچھا اس کا پروفیشن اگر ہے تو وہ اس میں اچھا جاب ہو, اچھی ارننگ ہو تاکہ گزارا کر سکے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ وہ اگر بزنس ہے تو بزنس میں بھی اس کا مناسب بزنس ہو. اس سے اگر خاتون جو ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, اس کے اگر یہ میل ہے تو عام طور پہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو پسند کرتے ہیں پیرنٹس. اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کیسی تھی یا کیسی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ کیونکہ عام طور پہ ماں کو فالو کرتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کسی بچی کو دیکھنا تو اس کی ماں کو دیکھ لیں, وہ اس کا جو گھر میں جو رہن سہن ہے. کئی بار اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن بار جنرلی یہ سیٹلڈ ایک حقیقت ہے کہ ماں کو فالو کرتی ہے بیٹی. اس سے جو بیٹا ہوتا ہے وہ عام طور پہ باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور باپ کو فالو کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا جب مائیں یا بہنیں اپنے بھائی کے لیے یا بیٹے کے لیے رشتے دیکھنے جاتی ہیں تو وہ گھر میں جا کے دیکھتی ہیں بھی گھر کا کیسا ماحول ہے, سگڑ پن ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں. اب شادی ہوگی تو شادی کے بعد پھر کیا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ دو ہی ٹارگٹ ہے, ایک تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بنانا ہوتا ہے. جو لکی لوگ ہوتے ہیں جو فیملی طور پر جن کے جو اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو بنا بنایا گھر مل جاتا ہے یا گھر کے اندر ہی ان کو ایک ایریا مل جاتا ہے جہاں پہ وہ ان کی بیوی اور بچے رہ سکتے ہوتے ہیں. اور کئی جگہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگر افورڈ کر سکتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں, وہ رینٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا بھی جوائنٹ فیملی بہتر ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں انڈیپینڈنٹ جو فیملی سسٹم وہ بہتر ہوتا ہے, پلس مائنس ہر ایک میں ہے. آل دو میں سمجھتا ہوں اپنے ذاتی تجربے سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو اس کے میرٹس زیادہ ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی خاص طور پہ جو بچی آتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھی اس کو بالکل بلا روک ٹوک اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو. اور جنرلی بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اور بہن بھائی آئیں زیادہ, اور جو ہسبینڈ ہے اس کے پیرنٹس کے اندر بہت ساری خامیاں نکل آتی ہیں, ان کے بہن بھائیوں کے اندر بہت خامیاں نکل آتی ہیں اور روز نکلتی ہیں. تو روز و شام کو ایک نئی خامی جو ہے یا نئی جو شکوہ شکایت ہے وہ جب اس کا ہسبینڈ واپس آتا ہے تو وہ اس کو سناتی ہے. آج کل خیر چونکہ ٹیلی فون بھی آ گیا, موبائل, تو وہ پہلے ہی کنوے کر دیتی ہے بعض کا نا, جب وہ بچہ آپ کا واپس آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کوئی وہ خامی کنوے ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, کیونکہ آپ کے بیٹے کا چہرہ بتا دے گا جب وہ گھر داخل ہوگا, چونکہ وہ پہلے ہی اس کو نا یا تو میسج ہوگا یا فون پہ بات ہوگی کہ آج یہ ہوا. خیر نہیں, وہ سارے مسائل ہیں, وہ بڑا وسیع ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر بات کریں گے کبھی سیپریٹ کرنا پڑے تو کریں گے. تو اب کیا ہے جی, اب گھر بنانا ہے. اب گھر بن گیا, چونکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں عام میجورٹی کی, تو میجورٹی جو ہزار بات ان کے اپنے گھر نہیں ہوتے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ بعد میں خود ہی بناتے ہیں. کئی لکی ہوتے ہیں جو پہلے بنا لیتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو گورنمنٹ جاب میں ہیں اور آنیسٹ بھی ہیں, ان کو ادھر اسے کوئی آمدن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض کا ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ وہ بناتے ہیں, جب ان کو ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں, پروویڈنٹ فنڈ ہے یا گریچوٹی وغیرہ ملتی ہے, تو پھر اس سے وہ گھر بنا لیتے ہیں. پلاٹ ہو پہلے کوئی تھوڑا بہت کرا کے ارینج کر لیتے ہیں. تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کیا اچھی شادی, بچے ہوں. بچے ظاہر بات ہے زیادہ خواہش بچوں کی ہوتی ہے, بیٹوں کی. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ جنرلی میں دیکھنے میں آیا کہ بیٹیاں زیادہ بہتر رہتی ہیں بیٹوں سے. ماں باپ کی اونرشپ زیادہ بیٹیاں ہی لیتی ہیں, یعنی وہ کسی کے خلاف بات سن سکتی ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے خلاف وہ بات نہیں سنتی. تو لیکن خیر اینی وے ہمارے یہاں چونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ زیادہ ہم بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کی خواہش بھی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ زیادہ بیٹے ہوں. تو یہ کنسیپٹ ہے کہ جی بعد میں شاید وہ سہارا بنے, حالانکہ ہم کیسے وہ سہارا سورا کو نہیں بنتے.
بلکہ سم ٹائم لائبلٹی بن جاتے ہیں پیرنٹس کے لیے. بٹ یہ سارا ایک فیز ہے. اس کے بعد ان کی آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ان کی پرورش جو ہے وہ اسی طرح آپ کریں گے. آپ کے اندر جو کمیاں رہ گئی تھیں اپنے بچپن میں، جو آپ نے فیل کی کمیاں، آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں اس کے اندر اس طرح کی ڈیپریویشن نہ آئے، ان کی کوئی محرومی نہ رہے. ان کو اچھا لباس پہنائیں گے، ان کو اچھا کھانا کھلائیں گے، ان کو ہوٹلنگ کروائیں گے، ٹریولنگ کروائیں گے، ان کو اچھے اداروں سے ان کی جو تعلیم ہے وہ دلوائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کی خواہش ہوگی کہ ان کا کوئی اچھا جاب ہو جائے یا اچھا بزنس ہو جائے. تو وہ وہی سلسلہ ہو گیا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ کسی نہ کسی جاب پہ یا کسی پروفیشن میں یا کسی بزنس میں وہ آ جائیں گے. پھر خواہش ہوگی جی کہ آپ ان کی شادیاں کر دی جائیں. یہ اگلا فیز آ گیا. یعنی آپ نے شادی کر لی، آپ کے بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، پروفیشنل ہو گئے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ ان کی شادیاں کریں گے. اور اس میں پھر وہی کرائٹیریا ہوگا، یا تو بیٹا ہے تو آپ بچی چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں آئے، جو سب فیملی کو ملا کے رکھے اور خاوند کا اچھا ساتھی ثابت ہو. اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا داماد آئے جو کہ آپ کی بیٹی کو اچھا خوش رکھ سکے، اس کا خیال رکھ سکے، آپ کی بھی عزت کر سکے. تو یہ اسٹیج آ جائے گی. اس کے بعد پھر کیا اگلی اسٹیج کیا؟ جب بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اب آپ کا ٹائم ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا. یو آر ٹچنگ ٹو 60 ایئرز نا. پاکستان کے اندر 60 سال کی عمر ہے ریٹائرمنٹ کی. امریکہ کے اندر 65 سال ہے. اور اس طرح مختلف ملکوں میں مختلف ایج رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو یہ سارے جب مراحل ہوتے ہیں، جب بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو براٹ اپ کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پھر ان کے ایجوکیشن یا جاب شپ پہنچنے تک آپ جو ہیں وہ آپ کے 2-4 سال ہی بچتے ہیں بعد میں جو جاب پہ آپ رہتے ہیں. اور اسی وقت آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے جاب کا، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے گرو کرتے کرتے اپنے پروفیشنل کے پیک پہ جا چکے ہوتے ہیں. اگر بزنس ہے تو بزنس بھی بہت آپ کا بڑھ چکا ہوتا ہے. تو جنرلی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہے، ڈفرینٹ ایلمنٹس جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ پہلے چل پڑتی ہیں. کبھی کسی کو ڈائبٹیز پہلے ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر، یہ 2 کامن ہیں جو عام طور پہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی بیماریاں بھی ہیں جو اللہ نہ کرے سم ٹائمس ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو. تو یہ بیماریاں آ جاتی ہیں. پھر آپ ساتھ میڈیکیشن پہ بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ویٹ شیٹ بھی بڑھ چکا ہوتا ہے. اور اب آپ جو ہے آپ کو چاہ رہے ہوتے کہ آپ آرام کریں، سکون سے رہیں. تو آپ لکی ہوں گے کہ آپ یہ سارے مراحل سے خوش سلوکی کے ساتھ پاس تھرو ہو کے اب آپ جو ہیں آپ کو کچھ ٹائم مل جائے آفٹر ریٹائرمنٹ کے موقع پہ. اب آپ کے پاس جو بھی کچھ آپ کو ملا ہے وہاں سے، ایک تو پینشن آپ کی لگ جائے گی اگر آپ پینشنیبل جاب پہ ہیں کہیں، اور یا پھر آپ جو ہیں اگر آپ کو گریجوٹی مل جائے گی، پراویڈنٹ فنڈ مل جائے گا اگر وہاں پہ وہ ہے اس طرح کا جاب تھا. اگر آپ پروفیشنل ہے تو ظاہر ہے وہاں ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی. پروفیشنل تھوڑے ان کو ایج رہتا ہے. اگرچہ ان کو پینشن نہیں ملتی، اللہ نہ کرے وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کو ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ کہیں سے ان کو پیسے آتے ہو، ان کو ایکٹیولی کام کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ایک ایج یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر ریٹائر نہیں ہوتے. وہ ٹل دی ٹائم کے بھی جب تک ان کی جسم، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں فزیکل وہ ساتھ دے رہی ہیں، تو وہ بزنس کر رہے ہیں یا پروفیشن میں ہیں، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو یا انجینئر ہے. تو یہ 3-4-5 طبقے ہمارے ہیں جن کو ہم پروفیشنلز کہتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں اپنے پروفیشن کی. تو وہ تو چلتے رہتے ہیں، بلکہ ان کا تو ود دی پیچ آف ٹائم چونکہ ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، ان کا سرکل جو ہے کمرشل وہ بڑھتا رہتا ہے، تو ان کا بزنس بھی گرو کرتا رہتا ہے. تو آخری اسٹیج پہ آ کے تو وہ عام طور پہ جنرلی دیکھا ہم نے کہ جو وہ کافی گرو کر چکا تھا بزنس ان کا اور پروفیشنل ایکٹیویٹیز. تو وہ تو تھوڑا مزے میں رہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی رہتے ہیں، ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ جاب پہ تھے، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ کے پاس خاطر خواہ آپ کہہ لیں کہ گزارے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ایسی صورت پھر ظاہر بات ہے کہ اگر تو آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئے گا. یا اگر جاب پہ تھے جو پینشنیبل تھا تو تھوڑی بہت پینشن آئے گی جس سے آپ کا تھوڑا بہت گزارا ہوتا رہے گا. اگر آپ گورنمنٹ جاب میں تھے تو وہاں پہ آپ کو میڈیکل فیسلٹی ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی رہے گی، جیسی بھی فیسلٹی ہوتی ہے لیکن ملتی رہے گی. لیکن زیادہ تر لوگ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتے ہیں، جو جاب میں ہوتے ہیں، تو ان کو پینشن بھی نہیں ملتی. تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اگر وہ عقل مند ہیں تو وہ تھوڑا بہت اپنی ذات راہ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ آخری جو زندگی ہے ان کی، جب کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے فزیکلی، تو اس وقت ان کا گزارا ہو سکے. اب اس سٹیج پہ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر ویل سیٹل ہو گئے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور دوسرا وہ آپ کا احساس کرتے ہیں صحیح معنوں میں، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان سم کیسز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے ریٹائر ہو گیا، اب تو پیسے آنے بند ہو گئے ہیں، آپ کو کماؤ بچہ ختم ہو گیا نا، چلتی کا نام گاڑی ہے،
تو وہ پھر اپنا اپنا منہ لے لیتے ہیں. کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنا گھر سے شفٹ ہو جاتے ہیں, سیپریٹ ہو جاتے ہیں, کسی اور گھر میں کرائے پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو ان کی ذمہ داری ہے, جو بڑھاپے میں آپ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے بیٹے ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, جن پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے کام آئیں گے, تو کئی مواقع پہ وہ کام نہیں بھی آتے ایسی صورت میں. اور پھر اس کے بعد ماں باپ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. وہ کبھی کبھار چکر لگاتی رہتی ہیں اگر وہ اسی شہر میں ہو. اگر کسی دوسرے شہر میں تو پھر کئی بار مہینے یا مہینوں کے بعد ان کا چکر لگتا ہے, اور اگر ملک سے باہر ہو تو پھر سالوں کے بعد چکر لگتا ہے. تو یہ صورتحال اینڈ پہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کپل جو ہے عام طور پہ اکیلا رہ جاتا ہے. اب وہ کپل جو ہے اپنی جوانی گزار چکا ہے, فزیکل کیپیبلٹیز اس کی ختم ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکا ہے, فزیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ اس کو صرف پیسے ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کو ایک کمپنی بھی چاہیے, اور اگر وہ بیمار شمار رہا تو اس کو کوئی اٹھانے والا ہو, کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا ہو. تو یہ صورتحال, تو دس از دی لائف سائیکل. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ واٹ وی اچیو, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے دنیا کو سب کچھ بنایا اور دنیا میں ہم نے اپنے یہ رول پلے کی, اور یہ رول ہم نے غلط پلے نہیں کیے. ظاہر بات ہے کہ یہ رول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل رولز ہیں جو ہم پلے کرتے ہیں, ایک بیٹے کے طور پہ, ایک بیٹی کے طور پہ, ایک باپ کے طور پہ, ایک ماں کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایک دادا کے طور پہ, ایک دادی کے طور پہ, یا ایک نانا یا نانی کے طور پہ. تو یہ سارے رولز جو ہے, رشتے جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور نیچرل رشتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خواہشات ہیں, اب خواہشات جو ہے اس کو ہم کیسے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اور خواہشات کو ہم پازیٹیو سائڈ پہ کیسے موڑتے ہیں کہ وہی جو چیزیں ہیں, وہی جو ہمارے ذرائع ہیں, وہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اگر آپ کے پاس آپ لکی ہیں تو بچے آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ کے بچے آپ کو چھوڑ گئے تو تب بھی آپ نے چلے جانا دنیا سے, اور اگر آپ کے وہ ساتھ ہے تب بھی چلے جانا ہے. اچھا, اب اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اچھے حالات میں جائیں گے, ظاہر بات ہے آپ کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا ہوگا. ان کیس آف بیماری شماری وہ آپ کو پوچھ لیں گے, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, ہاسپٹل کے پاس لے جائیں گے. اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے نہیں رہے تو پھر ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا, ہمت کر آ کے. اور جیسے تیسے اگر کپل ہے تو پھر بھی لکی رہے کہ چلو بیوی نے خاوند کو سنبھال لیا, خاوند نے بیوی کو سنبھال لیا, لیکن اگر ان میں سے ایک اگر رہ جائے تو اس کی حالت بہت ہی بری رہتی ہے. اور اسپیشلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو باپ ہوتا ہے اگر اکیلا رہ جائے تو اس کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. جو کہ ماں جو ہوتی ہے اس کا پھر بھی چلے تھوڑا بہت ریگارڈ کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے, ریگارڈ کر ہی لیا جاتا ہے. تو باپ جو ہے جس نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دے کے, اور اپنے حالات جو ہے ان کو ٹائٹ کر کے اس نے بچوں کے لیے کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا, تو اینڈ پہ عام طور پہ بچے جو ہے کوئی اتنے زیادہ, میں نے جنرلی دیکھنے میں آیا ہے, جو میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر میں اس فیلڈ میں ہوں, تو وہ باپ کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں بولتے. ہاں, ماں کا البتہ پھر بھی وہ تھوڑا بہت اچھی بات, اچھی رائے رکھتے ہوتے ہیں. ان کے باپ, ان کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ بھی باپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں تھا, ہمیں ڈانٹتا تھا, سختی کرتا تھا. ایون میں نے ایک آدھ عالم کو دیکھا ہے جو بہت بڑا عالم ہے, بڑا نام ہے ان کا, وہ بھی اپنے باپ کا نام جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرا باپ, میرا باپ, میرا باپ. یہ وہ شاید ان کو وہ دینی تعلیم کی طرف سے روکتا تھا ان کا باپ. وہ کہتا تھا پہلے ڈاکٹر بن جاؤ اور اپنی وہ جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرو. ڈاکٹر کو کوئی پابندی نہیں لگائی کسی جگہ بھی تم دین کی طرف نہیں آ سکتے. ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑے جید عالم ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ MBBS ڈاکٹر تھے, اور آپ کے سامنے ہی ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے سامنے ہیں. وہ لائر ہیں بیسیکلی, اور وکالت کی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دین کی بڑی خدمت کی انہوں نے. اسی طرح بہت سارے عالم اس وقت بھی موجود ہیں دنیا کے اندر جو ہیں. لیکن وہ جو ہمارے عالم ہیں بہت نیک آدمی ہیں, بڑی ان کی زبان میں اثر ہے, اور دنیا بڑی فالو کرتی ہے ان کو. اور میں بھی ان کی باتیں اور ان کی تقاریر بڑے شوق سے سنتا ہوں, اور بڑی لاجک ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن وہ باپ کے بارے میں جب بھی وہ کرتے تو کہتے میرا باپ جو تھا وہ یہ تھا, میرے باپ نے یہ کیا وہ کیا. تو اسی طرح کئی اور لوگوں کو بھی ہم نے سنا ہے. ایک سیاستدان ہے, بڑا مشہور سیاستدان ہے, بڑا پاپولر ہے, میڈیا کے اوپر کافی آتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے میری باپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی, ماں کے ساتھ میری بڑی ٹائم نہیں, لیکن باپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی. تو اس انداز سے پھر یہ سلسلہ بن جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. دنیا کے لیے رہے, دین کے بارے میں نہیں سوچا, آخرت کے بارے میں نہیں سوچا, اس زندگی کے بارے میں نہیں سوچا جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے.
ہم نے سارا کچھ دنیا میں کیا، اپنے کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، جو کرنا بھی چاہیے تھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جائز ایسے کرنا چاہیے. لیکن اگر آخری زندگی کے لیے نہیں سوچا، اس کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اینڈ پہ اگر رزلٹ یہ آ گیا کہ بچے آپ کو چھوڑ گیا، یا آپ کی بعض کا دن کیسز بیوی بھی چھوڑ جاتی ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، تو پھر واٹ ہی گاٹ، وہ کہاں پہ آ گیا؟ زیرو پہ. پھر ہم کہاں پہ آ گئے؟ زیرو پہ، بلکہ مائنس پہ. مائنس اس لیے کہوں گا کہ آپ کے پاس اب وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ آپ ری ڈو کر سکیں، دوبارہ سٹارٹ لے سکیں، کہ اب تجربہ آپ کا یہ ناکام تھوڑا ہو گیا، تو اب آپ دوبارہ، آپ کو تجربہ ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب سینس پریویل کرے گی، تو اب آپ کہیں گے جی میں اب دوبارہ سے زندگی شروع کرتا ہوں. اب دوبارہ زندگی آپ شروع نہیں کر سکتے. اب جو باقی سانس رہ گئے ہیں، باقی زندگی کے جو دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ آپ کے پاس ہے، جس کے اندر آپ کے پاس نہ تو آپ کو جاب ملنا ہے کیونکہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی جاب پہ نہیں رکھے گا. اسی طرح آپ جو ہے آپ کے پاس اب سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی یادیں جو ہے ذہن میں رکھیں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہیں. اور اگر آپ کپل ہیں تو آپ لکی ہیں کہ آپ دونوں موجود ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے جب آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی نے کیا 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 نہیں کیا، وہ ہر ایک کا اپنا عمل ہے، اور وہ خود بعد میں سوچے گا، ہو سکتا ہے اس کو بعد میں احساس ہو اور وہ محسوس کرے کہ بھی میں غلط تھا. میں کہ جو بچے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے لیے آپ کرتے رہے، لیکن آپ اپنے لیے پھر سوچیں، آپ اپنے ہر دن کو آپ ایک بھرپور انداز میں گزارنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اپنی بیوی کو ٹائم دیں، بیوی خاوند کو ٹائم دے، اور آرام سے اچھا کھانا کھائیں جو ایز پر مطلب آپ کی جو فزیکل کنڈیشن ہے. اگر پرہیز ہے تو پرہیز کے مطابق، لیکن اچھا کھانا کھائیں، گھومیں پھریں، اور سٹریسز کو نکالیں. سٹریسز آپ نے لائف میں کافی دیکھ لی، اب آپ جو ہے اللہ کی طرف لو لگائیں، غور و خوض کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا پرپز کیا تھا ہمارا دنیا میں آنے کا. غریبوں کی مدد کریں، کر سکتے استعداد رکھتے ہیں. اگر فائنینشلی استعداد نہیں رکھتے تو پھر ادروائز آپ ہیلپ کریں کسی نہ کسی طریقے سے. اپنی سروسز اگر ان کو دے سکتے ہیں، آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں جا کے دکھا سکتے ہیں، کسی غریب کے بچے کو، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کو اوپر کوئی پرابلم آ گئی ہے اس کو سالو کرنے کی آپ کوشش کریں. تو اس طریقے سے آپ ایک زندگی گزاریں، صدقہ جاریہ کریں تاکہ وہ کام بعد میں آئے. اور پھر اپنا ایک سرکل بنائیں اپنے ارد گرد کہ جب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہوتی ہے اور اگر آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو کوئی آپ کا سرکل ایسا دوستوں کا جو قریب لائک مائنڈڈ ہوں گے، آپ کے ہم عمر ہوں گے. وہ ہو سکتا آپ کے مطلب رشتہ دار نہ ہو، پرانے دوست نہ، لیکن ان کے ساتھ آپ تعلق بنائیں اور ایک دوسرے کی جو ہے ساتھ اٹیچ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم گزاریں. وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے پاس جائیں. مسجد کے اندر جائیں، مسجد کے اندر بڑا اچھا موقع ملتا ہے. ہم لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ وہاں جائیں، اور وہاں جا کے جو باقی جو لوگ جو ریگولر آنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک راہ رسم پیدا کریں. اللہ کے بارے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تفسیر کو دیکھیں، آپ نبی پاک کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں، سیرت پاک کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو باقی کے ایام ہے اس کے مطابق آپ اس کو گزارنے کی کوشش کریں. یہ ایک لائف سائیکل ہے. اس میں ہمیں الٹیمیٹ جو ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سرخرو ہو کے جائیں. سرخرو کیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے زیادہ راہ لے لیا اپنے ساتھ، کچھ نہ کچھ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو اس کو قبول کریں گے، اور ہماری وہ زندگی جو ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے اس میں ہمیں کامیابیاں نصیب ہوگی. تو یہی باتیں میں آج کرنا چاہ رہا تھا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ٹاپک پہ پھر دوبارہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.